السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں کے خانز کلکس۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف، جسے عام طور پر فیٹف بھی کہا جاتا ہے، یہ تنظیم 1989 میں G7 سمٹ کے دوران فرانس کے شہر پیرس میں قائم کی گئی۔ اس تنظیم کا مقصد منی لانڈرنگ کی روک تھام اور دہشت گردوں تک کسی بھی قسم کی مالی معاونت کے خلاف اقدامات کرنا ہے۔ اس کا سیکریٹریٹ پیرس میں ہے اور اس کی ڈیسیجن میکنگ باڈی ایف اے ٹی ایف پلینری کہلاتی ہے، جہاں فیصلہ سازی کے امور سر انجام دیے جاتے ہیں۔ فیٹف کا پلینری سال جولائی سے جون تک ہوتا ہے۔ سالانہ 3 اجلاس فروری، جون اور جولائی میں منعقد ہوتے ہیں۔ کل ارکان کی تعداد 39 ہے، جس میں 37 ممالک اور 2 تنظیمیں گلف کوآپریشن کونسل یعنی GCC اور یورپین کمیشن بھی شامل ہیں۔ ان دونوں تنظیموں کا ایک ایک ووٹ گنا جاتا ہے۔ فیٹف کی حالیہ صدارت چین کے پاس ہے۔ رکن ممالک میں سے کسی ایک ملک کو 1 سال کے لیے یعنی 1 جولائی سے 30 جون تک فیٹف کی صدارت دی جاتی ہے۔ فیٹف کے صدر کی حیثیت سے ژیانگ مینگ لیو نے 1 جولائی 2019 کو صدارت سنبھالی۔ ایف اے ٹی ایف نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے 40 سفارشات مرتب کی ہیں۔ ان 40 نکات پر عمل درآمد کی روشنی میں ایک جائزہ رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور ملکوں کو کارکردگی کے حساب سے 3 لسٹوں میں بانٹا جاتا ہے، جو وائٹ لسٹ، گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کہلاتی ہیں۔ وائٹ لسٹ میں وہ ممالک شامل کیے جاتے ہیں جو ایف اے ٹی ایف کی ہدایات کے مطابق 40 نکات پر مکمل طور پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ ICRG، جسے عام طور پر گرے لسٹ کہا جاتا ہے، اس میں ان ممالک کو رکھا جاتا ہے جو کچھ نکات پر جزوی طور پر عمل پیرا ہیں اور کچھ نکات پر کوئی عمل درآمد نہیں کر رہے۔ ان ممالک میں منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فنانسنگ یعنی دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خلاف قوانین مؤثر طریقے سے لاگو نہیں ہیں۔ ان ممالک کو گرے لسٹ میں وارننگ کے طور پر رکھا جاتا ہے، اصلاح کا وقت دیا جاتا ہے اور کارکردگی میں بہتری نہ لانے کی صورت میں گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ گرے لسٹ میں شامل ہونا ایک ملک پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ نمبر 1، گرے لسٹ میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا مالیاتی نظام کمزور ہے، منی لانڈرنگ کو روکنے اور بینڈ آؤٹ فٹس یعنی کالعدم تنظیموں کے خلاف سخت اقدامات نہیں لیے جا رہے، جو بین الاقوامی سطح پر ایک ملک کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ نمبر 2، گرے لسٹ میں ہونا کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں۔ سرمایہ کاری میں کمی واقع ہوتی ہے اور اس ملک میں ملٹی نیشنل کمپنیاں کاروبار نہیں کرنا چاہتی۔ نمبر 3، IMF، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضے لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے تاجروں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ہونے والی تجارت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اور آخر میں بات ہو جائے نان کوآپریٹو کنٹریز اور ٹیریٹریز یعنی NCCT، جسے عام طور پر بلیک لسٹ کہا جاتا ہے، اس میں وہ ممالک ڈالے جاتے ہیں جو منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنانسنگ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہے۔ نارتھ کوریا اور ایران بلیک لسٹ میں شامل ہیں۔ ایسے ممالک کا پوری دنیا میں بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، جو ان ممالک کی معیشت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ اور اب ایف اے ٹی ایف کو پاکستان کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان APG یعنی ایشیا پیسیفک گروپ کا رکن ہے، جو ایف اے ٹی ایف کے دائرے میں آتا ہے۔ پاکستان کو پہلی دفعہ 2012 سے 2015 تک گرے لسٹ میں رکھا گیا۔ جون 2018 میں پاکستان کو دوسری بار گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان نے بہت سے اقدامات اٹھائے۔ اقوام متحدہ نے جن تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا تھا، ان پر پابندی لگا دی۔ حافظ سعید کی گرفتاری اور سزا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ایف اے ٹی ایف کا 5 روزہ اجلاس پیرس میں 17 فروری 2020 سے 21 فروری 2020 تک منعقد ہوا۔ پاکستانی وفد کی قیادت وفاقی وزیر برائے معاشی امور حماد اظہر نے کی۔ پاکستان کے اقدامات کو سراہا گیا، لیکن گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ان اقدامات کو ناکافی قرار دیا گیا۔ جون 2020 تک پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا۔ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی بھارتی کوششیں رنگ نہ لائیں۔ پاکستان کے دوست ممالک چین، ترکی اور ملائیشیا نے پاکستان کا ساتھ دیا، کیونکہ بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے 3 رکن ممالک کی حمایت ضروری ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی تنظیم بھی سیاست سے پاک نہیں۔ یہاں بھی سپر پاور امریکہ کا اثر و رسوخ صاف دکھائی دیتا ہے۔
ایران اور شمالی کوریا جو امریکہ کے بدترین حریف ہیں ان کو بلیک لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح پاک امریکہ تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے امریکہ ڈو مور کی پالیسی پر کاربند رہا ہے، لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے نو مور کی پالیسی اپنانا امریکہ کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو۔